ایک خط ہے وہ ایک خاص زبان میں آیا اور وہ آیا ہے آرمی چیف کو بھی گیا ہے، ایئر چیف کو بھی گیا ہے اور وہ پرائم منسٹر کو بھی آیا۔ اب اصل میں اس کا مخاطب آرمی چیف تھا، جو ہمیں بعد کے واقعات سے پتہ لگتا ہے۔ صاف سائفر صفر ہے، یہ میری بات یاد رکھیں۔ صفر کیوں ہے؟ کیا وہ ایک خط ہے؟ فرض کرو وہ فرانسیسی زبان میں آتا، فرض کرو فارسی میں آتا، جرمن زبان میں آتا، وہ ایک خط تھا۔ اس میں سیکرٹ کیا ہے؟ اصل دیکھنے والی یہ چیز ہے کہ کیا اس میں کوئی سیکریسی بھی ہے، یا اگر امبیسڈر لکھے سائفر کی زبان میں پر کہہ کہ جی کل رات میں گیا ہوں اور میں نے شاپنگ کی ہے اور 2 جوتے کے جوڑے لیے ہیں اور ایک ایمبیسی کے لیے صوفہ لیا، وہ سائفر میں ہو۔ خط کے مندرجات کیا ہیں وہ میٹر کرتے ہیں۔ اس سائفر میں لکھا کیا ہے؟ اس سائفر میں کہا ہے کہ مجھے سفیر امریکہ میں، پاکستان کے سفیر کو ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے خارجہ آفس کے، امریکہ کے خارجہ آفس کے بڑے سینئر بندے ڈونلڈ لو نے مجھے یہ کہا ہے، اور یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ آبویسلی یہ خط مخاطب کون ہے؟ آگے آرمی چیف، کہ اس کو کہا ہے کہ اگر آپ کل ووٹ آف نو کانفیڈنس 10 اپریل کو اپنے وزیر اعظم نواز شریف کو نہیں ہٹاتے تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ بھائی آپ نے کس بات کا معافی ہم نے مانگنی ہے آپ سے؟ کس بات کی؟ امریکہ سے کیا معاف نہیں کرو گے؟ ہماری گورنمنٹ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تھلے ہی لگ گئی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے اگر آپ نے عمران خان کو نہ ہٹایا۔ یہ قومی ایشو ہے، یہ پارٹی کسی کا نہیں، سب پارٹیز کا ایشو ہے کہ امریکہ کا ہے اور ہم یہاں ہٹائیں اپنے وزیر اعظم کو۔ اب یہی نہیں، آپ اس میں دیکھیں ایک بات کہ سائفر کے جو مندرجات ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان نے خود بنا دی ہے، کوئی اس میں کی ہے فورجری کی ہے، اس میں کوئی اضافی یا کچھ کاٹ، یہ نہیں کہہ رہے سائفر درست ہے۔ وہ جو نیشنل کمیٹی آن سیکیورٹی ہے اس کے پاس ایک دفعہ جاتا ہے جب عمران خان اس پہ صدارت کر رہا ہے، دوسری دفعہ جاتا ہے جب شہباز شریف صدارت ہے۔ دونوں مرتبہ وہ نیشنل کمیٹی آن سیکیورٹی کہتی ہے کہ یہ بالکل درست ہے، جو یہ کانٹینٹس ہے، یہ اس نے کہا ہے ڈونلڈ لو نے ہمارے سفیر کو، اور کیوں کہا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ احتجاج کرو امریکہ سے، فارن آفس کو ڈیمارش دو۔ اب جب آپ احتجاج کر رہے ہیں تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ سائفر میں جو کچھ سفیر نے لکھا ہے وہ درست۔ اب بات یہ ہے کہ مندرجات کیا ہے، کانٹینٹس کیا سائفر میں کوئی نیوکلیئر سیکرٹ دے دیا ہے، کوئی میزائل ٹیکنالوجی کا کوئی خاص راز دے دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو پہلے تو سفیر نے دیا ہے جس نے ادھر لکھا ہے۔ اب ایسی کوئی بات نہیں، سائفر میں صرف یہ ہے کہ جی ہمیں امریکن ایک ہائی لیول افسر نے یہ کہا کہ عمران خان کو ہٹاؤ، اور آج ہی ہٹاؤ، 9 تاریخ کو کہہ رہا ہے 10 تاریخ کو ہٹاؤ۔ اب کس طرح پتہ لگتا ہے کہ اس میں آرمی چیف وہی باجوہ صاحب، آرمی چیف جمشید باجوہ، قمر جاوید باجوہ، یہ آرمی چیف کے نام بھی اتنی جلدی بھول جاتے ہیں جب یہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ پتہ نہیں سوچ کے بندہ کہتا وہ تھا مرزا اسلم بیگ تھا۔ تو یہ اب وہ قمر جاوید باجوہ نے ذمہ داری لے لی، کس سے؟ کہ آج ہی اس کے خلاف ووٹ کریں۔ اب قمر جاوید باجوہ نے چونکہ ذمہ داری لی تھی تو جب کچھ وہ
سوری جو اپنا قاسم سوری جو اپنا ڈپٹی چیف اسپیکر تھا، اس نے جب اس کو لہرا کے اور ختم کر دیا کانفرنس موشن کو، 5 جج وہاں پہنچ گئے بشمول چیف منسٹر کے، چیف جسٹس کے، آدھی رات کو بر صغیر میں کوئی ہائی کورٹ کا جج بھی اس طرح نہیں پہنچا جس طرح پاکستان کے 5 سپریم کورٹ کے جج وہاں پہنچ گئے۔ اب کون ان کو طلب کر سکتا ہے؟ کون ان کو کہہ سکتا تھا کہ وہاں آئیں اور یہ کریں، بچائیں، اس کو ختم کریں؟ آج ہی کریں۔ ہم نے ووٹ دے کے اور وہ اطلاع دے دی امریکنوں کو کہ ہم نے اس کو ہٹا دیا۔ وہ باجوہ کر سکتا تھا، وہ شہباز شریف نہیں طلب کر سکتا، وہ عمران خان نہیں طلب کر سکتا، کوئی کر سکتا تھا تو باجوہ کر سکتا۔ دوسری بات، وہاں ایک قیدیوں کی گاڑی بڑی ساری پہنچی ہوئی، قیدی کون سے لینے تھے؟ اگر قیدی لینے تھے تو ایم این اے جو ان کی بات نہ مان رہے ہوتے ان کو لینا تھا۔ اب پریزنر وین کو سپریم کورٹ تو نہیں منگاتا، پریزنر وین کو ابھی فیصلہ کیے بغیر پہلے، اور وہ ایم این ایز کو گرفتار کرنے کے لیے سپریم کورٹ پریزنر وین بنا لے، نو، یہ بھی باجوہ نے کیا تھا۔ یہ 2 کام کہ ججوں کا لپک کے وہاں پہنچنا، ٹائیاں شائیاں لگا کے، کالی یونیفارم پہن کے، اور بینچ بنا لینا، اور پریزنر وین کا بھی وہاں آنا، یہ ثابت کرتے ہیں، یہ ثبوت ہے کہ یہ ایشورنس باجوہ نے دی تھی امریکنوں کو۔ اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیش رو جو کر رہے ہیں، پیش رو جو ہوگا نا بعد میں آنے والے کے، پیش رو جو کر رہے ہیں سکسیسر، وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ امریکہ ہمارا، ہم آپ کے بڑے حمایتی ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاراج ہم نے آپ کے کہنے پہ صرف اتارا نہیں ہے اس کو، ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا، ہم نے کیمرے لگا دیے اس کو۔ یہ کیا یہ حکومت ہے؟ وزیر اعظم، ایک نگران وزیر اعظم، ان الیکٹڈ وزیر اعظم، وہ اپنے آپ کو سچ مچ کا وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گیا۔ حیرت تو اس بات کی ہوتی کہ کاکڑ اپنے آپ کو سچ مچ کا وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گیا۔ یہ بھی بڑی تکلیف کی بات ہے، پر وہ مزے کر رہے جو بھی جتنے کر رہے ہیں اسے۔ یہ اس بات سے، یہ جو سائفر کا جو میں نے کہا صفر ہے، سائفر صفر ہے، پر پھر بھی یہ پورا زور لگا رہے ہیں، اور زور یہ لگا رہے ہیں جو اپنی بھی جس کا کوئی تعلق قانون اور آئین سے نہیں۔ سائفر کے مندرجات کیا ہے؟ سائفر کے مندرجات ہیں کہ یہ ہمیں اس افسر نے یہ کہا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کہا ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں کہ کون ہو تم امریکہ والوں یہ کہنے کو، اور پھر ہم کہتے ہیں بھائی باپ، اس کو ہٹایا ہی نہیں، اس کو پنجرے میں بند کر دیا، کیمرے لگا۔ اب اس میں جو یہی ایک ہماری ذلت کی بات ہے کہ ہم دنیا کیا کہ یہ اتنے جھکے ہوئے امریکنوں کے آگے، ان کی کوئی ان میں جان ہی نہیں ہے۔ یہ کیا قوم ہے؟ ادھر دیکھیں غزہ میں جو ہو رہا ہے، غزہ میں قیامت ہے، غزہ میں اس طرح ہے کہ یہ ہم بغیر چھت کے کھڑے ہیں اور آگ برس رہی ہے، بم گر رہے ہیں ہم پہ۔ ساری دنیا میں یہودی، دنیا میں بھی یہودی بھی نکل آئے سڑکوں پہ، صہیونی نہیں، یہودی، ساری دنیا، سارا یورپ، سارا امریکہ، 150 شہر امریکہ کے باہر نکلے ہوئے، اور یہاں ہم پاکستان میں کیا کیا ہم نے؟ یہاں ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک خاتون اسلام آباد میں اکیلی کھڑی ہو کے نعرے لگا رہی ہے اسرائیل مرد آباد، اس کو اٹھا کے لے گئی۔ ایک 80 سال کا بریگیڈیئر، وہ ایک جھنڈا لے کے فلسطین کا نکلا اکیلا، اس کو گرفتار کر لیا۔ یہاں یہ روکنا چاہ رہے ہیں مظاہرے، یہ نہیں ہونے دینا چاہ رہے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے پاکستان قوم کو
اور ہم اس میں دیکھیں گے کچھ اس میں نکلنا پڑے گا سڑکوں پہ احتجاج کریں. الیکشن کمیشن کے پاس یہ کون لوگ ہیں جو درخواستیں دے رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے وہ اس وقت نون لیگ ہے، بھاگ رہی ہے. وہ میاں صاحب آ کے پھنس گیا. میاں صاحب نے اب جس دن بیٹھ کے جہاز میں باہر جانے کی کوشش کرنی ہے، انہوں نے کہنا جی آپ تو ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ پہ ہیں. میاں صاحب پنجابی میں کہنا ہے گلے تے پیر نہیں سی رکھنا. کیچڑ کیا گیلی زمین پہ جس پہ پھسل آیا، میاں نواز شریف اس پہ پاؤں نہیں رکھنے والا. اس کو سب ایشورنسز ملی ہیں کہ یو آر دی پرائم منسٹر. اس کو سارا پروٹوکول مل رہا ہے پرائم منسٹر کا. جب ابھی ان کی وہ سزا سسپینڈ بھی نہیں ہوئی تو جو ہمارا ہائی کمشنر ہے وہ اس کو سی آف کر رہا ہے. اترتا ہے جہاز سے تو آئی جی اور ڈی آئی جی سلوٹ مارتے. ہی از اے کنوکٹڈ ایبسکانڈر. پھر آپ نے دیکھا ہی ہے گورنر ہاؤس میں میٹنگ کر رہے ہیں جہاں مرضی. پنجاب ہاؤس میں رہائشیں ہیں. یہ ان کے یہ حکومت نون سے نگران، نون سے نواز، یہ ایک ہی چیز ہے. اور اب یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ قیدی نمبر 804 کے ووٹ نہیں. یہاں وہ ایک تو وہ تانی ان کے سامنے ان کا حال تھا کہ دن میں اس وہ کوئی سوٹا شوٹا لگاتا ہے اور وہ اس کی بری عادت ہو جائے گی. اب سوٹا تو ثابت ہو گیا کہ نہیں لگانا اور کھڑا ہے اور ڈٹ گیا ہے. اب ان کو بہت پرابلم ہے. اب یہ دیکھیں کہ کیا کیا کیس. سائفر میں نے کہا صفر. یہ لیں دوسرا کیس توشہ خانہ. توشہ خانہ میں جو ڈیفنس ہے، جو صفائی کا بنیاد ہے، وہ کیس یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے، سوری قیدی نمبر 804 ہے، اس کا ڈیفنس کیا ہے؟ اس کا ڈیفنس یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹل پریکٹس رہی ہے وہ مجھے دکھائیں. محکمانہ جو ایک طریقہ کار رہا ہے یہ لینے کا توشہ خانے، وہ دکھائیے، سامنے لائیں. جنیجو کے وقت سے اور شہباز شریف کے وقت تک سارا دکھائیں. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ ان سے منحرف یا ان سے ہٹ کے ہوگی. اب وہاں توشہ خانہ میں جو رولز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تحفہ ہے، اگر میں نے لینا ہے تو اس کی قیمت طے کرنی ہے ایک کیبنٹ کی کمیٹی نے اور اس پہ میں نے لے لینا. اب اگر یہ شوکت عزیز بھی، ظفر اللہ جمالی بھی، جنیجو صاحب بھی، یہ سارے اس طرح لیتے رہے تو کیا کیس بنے گا. اور ایسی چیزیں لی گئی ہوئی ہیں جن کی اجازت بھی نہیں، اور وہ بھی سو کوئی کیس نہیں. تیسرا کیس یہ بناتے ہیں القادر ٹرسٹ سے پہلے میں آتا ہوں. یہ 190 ملین پاؤنڈ. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 6 ماہ پہلے شہباز شریف نے ایک بڑا مباحثہ لی تھی اور بڑی اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کا، اور وہ کیا تھا کہ یہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے ان کو وہ اکاؤنٹ کو کلیئر کر دیا. وہ اکاؤنٹ کس کا تھا جو کلیئر ہوا؟ وہ اکاؤنٹ تھا ملک ریاض کا. وہ کلیئر ہو گیا. اس کے پاس پیسے بھی ہیں، اس نے رقم اپنی ساری دکھا دی. اب وہ کلیئر ہو گیا. ان کے 42 ملین پاؤنڈ بھی اس میں تھے، اسی میں گنجل میں تھے. وہ ہائیڈ پارک 1 ایک اپارٹمنٹ ہے، بلڈنگ، جو کوئی 40 ملین پاؤنڈ کی ہے. وہ انہوں نے مطلب اس سے دباؤ ڈال کے ملک ریاض کو بکوا دی کہ تم خریدو، ہمارا نام نکلے. وہ یہاں تک پہنچ رہے ہیں جو
इन्वेस्टिगेटर के नाम पे रही। अब वो मलिक के आगे वो भी इस अकाउंट में हो गई, वो भी क्लियर हो गई, क्योंकि मलिक क्या जस्टिफाई कर सकता था पैसे, उसको उसकी बिजनेस इतनी बड़ी है। अब जब उस वक्त उन्होंने बड़ा जश्न मनाया कि हम क्लियर हो गए, हम क्लियर हो गए, अब वो मलिक पे डालना चाहते हैं सारा। तो ये भी एक बड़ा वादे सिंपल, उसने जो ज़मीन दी है अल कादिर यूनिवर्सिटी को, तो इमरान खान के हवाले से बड़ी ज़मीनें मिली हैं। ये सारा जो शौकत खानम हस्पताल है, एक बंदे ने, भाई सोचना चाहिए, मैं उसके हक में हूँ, खिलाफ हूँ, एक शख्स है, बंदा है, वो 3 अस्पताल, बड़े अस्पताल, स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल किसने बनाए? मैंने तो नहीं बनाए, मैं तो अपने गांव मुगोहाल में शुरू कर रहा हूँ 2 हाई स्कूल, एक वालदा के नाम पे, एक वालिद के मरहूम के नाम, और वो ज़मीन उसकी दी है मैंने, और मैं समझ रहा हूँ कि मैं बड़ा काम कर गया, ये बहुत बड़ा काम कर गया जी। 2 अपने गांव में गर्ल्स स्कूल, हाई स्कूल, बॉयज हाई स्कूल, उसने मान लो कि 3 कैंसर के बड़े अस्पताल बनाए, एक शख्स ने, कोई कंपनी नहीं, कोई एंग्रो हो, कोई PSO हो, कोई ऑयल कंपनी बड़ी हो। एक उसने यूनिवर्सिटी बनाई है नमल, एक उसने नमल वहाँ बनाया है मियाँवाली में, एक नमल इस्लामाबाद। उसके बाद उसको अल कादिर ट्रस्ट में किसी ने ज़मीन दी है। मैंने बताया कि मलिक रियाज उस केस से निकल गया, फारिग हो गया। अब वो केस ये था कि अगर 190 मिलियन पाउंड किसी में पड़े हो अकाउंट में और उसको सस्पेक्ट अकाउंट समझा जाए, इंग्लिस्तान में एक कानून बना हुआ है अनएक्सप्लेन्ड एक्ट, अब वो अनएक्सप्लेन्ड है, तो उसको आप फ्रीज करके वहां से अकाउंट को निकाल के पैसा और उस हुकूमत को देते हैं। ये अंग्रेज बैंक ऑफ इंग्लैंड जिसको कहता है, जिसका की मतलब है करप्शन से जिस हुकूमत का पैसा यहाँ वहाँ आप जो डिस्कवर करके फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग स्मगलिंग, आर्म्स स्मगलिंग, वो कुछ भी, उसको जब आप कहते हैं कि तो पाकिस्तान के साथ ये हाथ हुआ है, तो आप पाकिस्तान को अंग्रेज के लॉ के तहत वापस करेंगे वो पैसे। अगर वो जस्टिफाई कर देता है तो फिर पैसे उस बंदे को मिलते हैं, फिर पाकिस्तान को कैसे मिलेंगे? सो ये पैसे वापस हुए मलिक रियाज ने कहा कि मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी है जो सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया कराची की वजह से मेरे पे डाली है, वो कोई 460 अरब की। उसने कहा ये कोई 300-250 अरब बनते हैं मेरे नाम पे जो आ रहे हैं, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड सीधा भेज दे उस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर यो भेजे, पहले ले और फिर भेजे, तो कई टैक्सेशन के मामला, टैक्स को कोई मैं अवॉइड करना नहीं। उन्हें कहा जी मेरे नाम से आप सीधे उधर भेज। अब जब सीधे उधर भेजने की बारी आई तो वो कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान का फैसला, ये किस तरह उसने दे दिया अपने अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट के। भाई पाकिस्तान का पैसा नहीं था, पाकिस्तान का होता अगर वो एक्सप्लेन न कर सकता, उसे एक्सप्लेन कर दिया। मियाँ साहब भी बरी हो गए, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज, ये भी उसमें क्लियर हो गया, बहरिया भी क्लियर हो गया वो पैसा। अब अल कादिर यूनिवर्सिटी, वहाँ उसको जमीन दी है मलिक रियाज। अब अगर तो ये कोई केस उनके खिलाफ ये वाकई बना होता नेशनल क्राइम एजेंसी के, तो फिर तो उसको एक कंसिडरेशन होती।
مطلب ہے کنسیڈریشن کانٹریکٹ میں ضروری ہے کہ مجھے کچھ دو اور مجھے کچھ دو. وہ کوئی کنسیڈریشن نہیں تھی کہ ملک ریاض کو بے گناہ ثابت کرانا تھا. یا وہ جو زمین تھی، زمین عمران خان کو خود میاں نواز شریف نے بھی ڈونیٹ کی تھی اس لاہور کے شوکت خانم کے لیے. اب میاں نواز شریف کو بھی پکڑو. ڈونیشن چیریٹیبل کازز غور اس کو بھی ہے اور یہ لیتا رہا ہے. اس نے لاکھوں کیا کروڑوں کیا اربوں روپے اس کے ہاتھوں سے گزرے عمران خان، جو اس کے نام پہ نہیں. اربہ روپیہ دیا گیا شوکت خانم میموریل کو، پر یہ ٹرسٹی ہے. اس میں ٹرسٹی شخصیت نہیں ہوتا. اگر میں ٹرسٹیوں کی کہا تو ٹرسٹی ایک علیحدہ اینٹیٹی ہے. وہ ایک گوشت پوسٹ کی اینٹیٹی نہیں ہے، پر وہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، وہ تجارت کر سکتے ہیں، وہ زمین خرید سکتے ہیں، وہ زمین بیچ سکتے ہیں. ٹرسٹ ایک اینٹیٹی ہے، خود ایک جو وہ ٹرسٹ انڈیپینڈنٹ ہے. یہ اب ہر کیس جو کر رہے ہیں وہ بالکل جعلی ہے. یہ چار تو میں نے آپ کو بتائے ہیں. یہ میاں صاحبان اور میاں شہباز شریف اور شریف خاندان کی اس کوشش کی ہے کہ جی گلیاں ہو جائیں سنجیاں، مرزا یار پھرے. سر کیا اس میں ایڈ کر لیں کہ آپ بھی پی ٹی آئی کے چیئرمین کی جانب سے کوئی شمولیت کی دعوت دی گئی ہے؟ دیکھو شمولیت کی دعوت تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے کہا گیا ہو، پر وہ میری طبیعت کو جانتے ہیں شاید کہ میں یہ عمر میں ہی ہے. وہ ایک چاہے اچھا کام کروں گا، میں عمران خان کے اس کی اس ڈیفیکلٹ پوزیشن میں اس کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ جو جبر ہو رہا ہے، اس میں عمران خان کے ساتھ ہوں، بالکل ساتھ ہوں. اس میں میں اپنی پارٹی کو بھی سمجھا جاتا ہوں کہ بھئی دیکھو آج ادھر سے وہ کرتے ہیں، کل ہمارے ساتھ کریں گے. یہ نون والوں کے بارے میں تو جو آج میری پارٹی کا آج موقف ہے، یہ میرا موقف رہا ہے.